ایران نے امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد معطل کر دیا۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ ہم مذاکرات کر رہے تھے، بدقسمتی سے امریکہ نے وعدے توڑتے ہوئے جارحانہ اقدامات کیے، نتیجے میں ایران بھی وہ تمام نکات معطل کر رہا ہے جن پر عمل درآمد کا ایران نے وعدہ کیا تھا۔ در حقیقت اب ایران ان میں کسی کو نافذ نہیں کر رہا، اب ایران صرف اپنے ملک کے دفاع میں مصروف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو ایک بار پھر جواب مل رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے امریکہ ایران MOU پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے پچھلے ہفتے اس معاہدے کی ہر سطح پر خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ نے غیر ملکی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز کے متوازی روٹ سے گزرنے کے لیے اکسایا۔ یہ متوازی روٹ اس روٹ سے ہٹ کر تھا جس کی ایران نے منظوری دی تھی۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کا یہ اقدام MOU کے نکات کی روح کے منافی تھا۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، وہ صرف خود پر مسلط کی گئی جنگ کے مقابلے میں اپنا دفاع کر رہا ہے۔ کویت نے ایران پر اس کی اہم تنصیبات پر حملوں کا الزام لگایا ہے۔ کہا ہے کہ کویت کی آئل کمپنی سے منسلک تنصیبات مسلسل ایرانی حملوں کی زد میں ہیں۔ ان حملوں سے نہ صرف تنصیبات کو بہت نقصان پہنچا ہے بلکہ کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کی اطلاعات کے مطابق ایران نے امریکی حملوں کے رد عمل میں کویت کے پانی صاف کرنے کے ایک کارخانے اور بجلی گھر کو نشانہ بنایا تھا۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی کے بعد شروع ہونے والے امریکی حملوں میں گزشتہ روز 12 ایرانی شہید ہوئے۔ اس عرصے میں امریکی حملوں کا نشانہ بن کر جاں بحق ایرانیوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے، 500 افراد زخمی ہوئے۔ وزارت کے ترجمان حسین کرمان پور کے مطابق رواں حملوں میں شہید ایرانیوں میں 5 خواتین اور 2 بچے بھی شامل ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر کے ترجمان حامد رضا مقدم فر نے کہا ہے کہ ایرانی سمندروں اور ایرانی اقتصادیات پر امریکی فوج کے دباؤ کے مضر اثرات دیگر ملکوں پر بھی ہوں گے۔ یہ اثرات نہ صرف امریکہ بلکہ یورپی ملکوں پر توانائی اور مالیاتی سیکٹرز پر دباؤ کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ ایرانی خبر ایجنسی تسنیم کے مطابق مقدم فر نے کہا کہ آبنائے ہرمز اور باب المندب 2 انتہائی اہم اور حساس راستے ہیں جن کا اثر عالمی توانائی، تجارت اور طاقت کے توازن پر پڑے گا۔ اور یہاں آپ کو بتاتے ہیں اسرائیلی میڈیا نے بتایا ہے کہ ایران سے کشیدگی بڑھنے کے پیش نظر امریکہ اگلے 24 گھنٹوں میں 10 ری فیولنگ طیارے اسرائیل بھجوا رہا ہے تاکہ ایران پر متواتر فضائی حملوں کے لیے جنگی طیاروں کو ری فیول کرنے کے لیے تازہ کمک دستیاب رہے۔ خبر کے مطابق 5 امریکی ری فیولنگ طیارے اسرائیل کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے اعلان کیا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2026 کی فاتح کو روایتی ٹرافی اور گولڈ میڈلز کے ساتھ پہلی بار خصوصی چیمپئن شپ رنگز بھی پیش کی جائیں گی۔ فیفا کے مطابق یہ کسی بھی فیفا مقابلے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ فاتح ٹیم کو امریکی کھیلوں کی معروف روایت کے مطابق خصوصی چیمپئن شپ رنگز دی جائیں گی۔ ورلڈ کپ کی مناسبت سے تیار کردہ ان رنگز کی مجموعی تعداد 2026 ہوگی۔ فیفا کا کہنا ہے کہ ان میں سے 30 رنگز فاتح ٹیم کے کھلاڑیوں اور آفیشلز کے لیے مخصوص ہوں گی، جبکہ باقی 1996 رنگز دنیا بھر کے شائقین کے لیے آفیشل لائسنس یافتہ مصنوعات کے طور پر فروخت کی جائیں گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ فائنل کے فوراً بعد فاتح ٹیم کے کپتان اور ہیڈ کوچ کو یادگاری طور پر عارضی رنگ دی جائیں گی۔ فیفا ورلڈ کپ کا فائنل 19 جولائی کو نیو یارک نیو جرسی اسٹیڈیم میں اسپین اور ارجنٹینا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ افواج پاکستان قوم کا فخر ہیں، کسی کو ان کے وقار پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستان کے خلاف سرگرم عناصر کی معاونت کر رہی ہے۔ تفصیل دیکھیے لاہور سے ہیرا بطول کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں میر خلیل الرحمان میموریم سوسائٹی کے زیر اہتمام دہشت گردی کا سدباب اور فوج کا کردار کے موضوع پر سیمینار میں ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ فوج کے سیاسی کردار پر تنقید کی جا رہی ہے، تاہم ماضی کے سیاسی فیصلوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان قابل احترام ہے، مگر شہداء کے بارے میں بیان پر انہیں معذرت کرنی چاہیے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون کا کہنا تھا کہ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت کے دہشت گردی سے پاکستان سمیت دیگر ممالک متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ کا پورا بیانیہ تعصب کی عینک کے ساتھ آپ نے شہداء کی بے حرمتی کی، اس پر آپ کو معذرت کرنی چاہیے۔ جس کے ماتھے پر یہ دھبا مت ہو وہ فوج کے سیاسی کردار پر بات کرے تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں، بیٹھنے کو تیار ہیں۔ بنگلہ دیش محفوظ نہیں ہے، سری لنکا محفوظ نہیں رہا، پاکستان محفوظ نہیں ہے، کوئی ایک ملک کا بتائیں۔ شروع ہوئے کینیڈا سے،
نیو یارک سے ایسٹرن پنجاب سے پاکستان تک ہم انڈین ڈیزائن کی اور ان کے نیفیریس ڈیزائنز کی، پاکستان میں انسرجنسی کے حوالے سے پراکسیز کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم پورا پاکستانی قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ ہے، آرمڈ فورسز کے ساتھ ہے، شانہ بشانہ۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی جیسے چالے سے نپٹنے کے لیے پہلے اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ ڈی جی سول سروسز اکیڈمی خواجہ فرحان نے کہا کہ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام اداروں کا احترام کریں۔ ہم سوشل میڈیا پہ ویوز لینے کے چکر میں، اپنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی دھاگ بڑھانے کے چکر میں بڑے آرام سے شہیدوں کو بیچ میں لپیٹ دیتے ہیں اپنی سیاست میں۔ کسی کو فوج کے کردار پہ اعتراض نہیں ہے، معذرت سے صرف ایک اعتراض ہے کہ فوج جو کردار ادا کرے میرے لیے کرے، میرے مخالف کے لیے نہ کرے۔ What is happening currently as we speak in the United States of America and Iran on daily basis is a great lesson for the Pakistani state society and people. سیمینار سے چیف کوارڈینیٹر ایکس سروس مین سوسائٹی عزیز احمد اوان، ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ نوید احمد رضوی، میجر جنرل ریٹائرڈ محمد نعیم، سینئر صحافی واصف نانگی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ کیمرہ مین حنان نونس کے ساتھ ہیرا بطول، جیو نیوز لاہور۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے دستخط بے وقت اور بیکار ہیں۔ ایک تحریری پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدوں کی بار بار خلاف ورزی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی صدر کے دستخط بے وقت اور بے معنی ہیں۔ یہ بیان ایران کے سرکاری ٹی وی سے جاری کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط بے وقت اور بیکار ہیں۔ ایک تحریری پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدوں کی بار بار خلاف ورزی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی صدر کے دستخط بے وقت اور بے معنی ہیں۔ یہ بیان ایران کے سرکاری ٹی وی سے جاری کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے اضافے کے بعد آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹر اونرز ایسوسی ایشن نے ملک بھر میں کرائے بڑھا دیے ہیں۔ میدانی علاقوں میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 7%، جبکہ پہاڑی علاقوں کے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 10% اضافہ کیا گیا ہے۔ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر کمی بیشی ہونے کے بعد وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر کرایوں میں کمی بیشی کیا کریں گے۔ وزیر مملکت برائے ریلویز بلال اظہر کیانی نے سہاوا میں ماڈل بازار کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا منصوبہ رکاوٹوں سے پاک و خوبصورت بازار 10 کروڑ 92 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہوا ہے۔ بلال کیانی نے کہا کہ ضلع جہلم کے تینوں شہروں جہلم، دینا اور سہاوا میں ماڈل بازار عوام کی سہولت اور خوبصورتی کے نئے معیار قائم کریں گے۔ دینا اور جہلم کے منصوبے بھی جلد مکمل ہوں گے۔ اس موقع پر انہوں نے شہریوں کے مسائل بھی سنے اور متعلقہ حکام کو موقع پر ہدایات بھی جاری کی۔ یہاں آپ کو بتائیں گے پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کی بندش 24 اگست 2026 تک بڑھا دی ہے۔ پاکستان نے یہ پابندی 23 اپریل 2025 سے لگا رکھی ہے۔ بھارت میں رجسٹر طیارے، بھارتی ایئر لائنز، بھارتی آپریٹرز کے زیر انتظام ملکیت یا لیز کے لیے گئے طیارے بشمول فوجی پروازیں پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکیں گی۔ انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن پاکستان چیپٹر اور آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے اشتراک سے عالمی شہرت یافتہ تخلیقی مفکر فریڈرک ہیرن کا کراچی میں خصوصی سیشن منعقد کیا گیا۔ سیشن میں بزنس، اشتہارات، میڈیا، مارکیٹنگ اور تخلیقی شعبوں سے وابستہ افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن پاکستان چیپٹر اور آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے اشتراک سے عالمی شہرت یافتہ تخلیقی مفکر فریڈرک ہیرن کا خصوصی سیشن منعقد کیا گیا۔ فریڈرک ہیرن نے تخلیقی سوچ، جدت اور نئے زاویہ نظر کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ کہا کہ بہترین خیالات تلاش نہیں کیے جاتے بلکہ نئے تناظر اور مختلف نقطۂ نظر سے دریافت کیے جاتے ہیں۔ And there I share with insights around what humans around the world has taught me about creativity. And that's what we're going to do today. We're going to go on a journey around the world, not to learn from me, but learn from creative people around the world. سیشن میں انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن پاکستان چیپٹر کے صدر سینیٹر سرمد علی نے بھی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ اس سیشن سے شرکا نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔
इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के पाकिस्तान चैप्टर ने आज फ्रेडरिक हेरन के साथ एक सेशन ऑर्गेनाइज़ किया था क्रिएटिविटी के ऊपर, जिससे उन्होंने आके यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के, मार्केटिंग के, मैनेजमेंट के लोगों को बताया कि हम अपनी बिजनेसेस में और अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके से क्रिएटिविटी का जो एलिमेंट है वो ला सकते हैं। मेरा ख्याल जो क्रिएटिविटी होती है वो बेसिकली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से रिलेट करती है। हमें चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो, हम किसी और मुल्क के लोग हों, हम सब क्रिएटिवली सोच सकते हैं। सेशन में आलमी शोहरत याफ्ता मुफक्किर फ्रेडरिक हेरन ने 25 बरस पर मुहित आलमी तजुर्बात और 75 से ज़ायद ममालिक में हासिल होने वाले मुशाहिदात शुरका के साथ शेयर किए और तख्लीकी सलाहियतों को निखारने के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की। तकरीब में मीडिया, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर में 2 रोज़ा द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का आगाज़ हो गया है। एक्सपो में 40 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर पढ़ाए जाने वाले जदीद कोर्सेज नौजवानों की तवज्जो का मरकज़ हैं। रिपोर्ट कर रही हैं उम्मे फरवा। 2 रोज़ा द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का आगाज़ हुआ लाहौर के एक्सपो सेंटर में, जहां पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों के स्टॉल सजे हैं। कंसल्टेंट्स ने भी अपने स्टॉल सजा रखे हैं। दाखिला, कैरियर काउंसलिंग, बैरून मुल्क तालीम, IT, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम इस एक्सपो का हिस्सा है। स्टॉल मुंतज़मीन का कहना है कि जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नए कोर्सेज करवा रहे हैं, जिनके बैरून मुल्क बहुत डिमांड है। अंडर ग्रेड्स प्रोग्राम जो हैं वो ज़्यादातर सारे 4 ईयर्स प्रोग्राम हैं। BS नर्सिंग में हम स्टूडेंट्स को क्लिनिकल 1 ईयर इंटर्नशिप भी अपने पास करवाते हैं और हमारे पास बहुत अच्छी सिमुलेशन लैब्स हैं जो कि हाईली एडवांस्ड हैं। हाई एडवांस सिमुलेशन मैनिकन्स हैं हमारे पास, तो जिससे बच्चों की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। अंडर विच वी आर ऑफरिंग डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस इन विच देयर इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ दिस फील्ड, सो वी आर ऑफरिंग डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। जंग एजुकेशन एक्सपो जो पिछले 19 साल से काविश है, एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पे आप बच्चे आके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन एक छत के नीचे ले सकते हैं। हाज़रीन का कहना है द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो एक शानदार काविश है। एक ही छत तले उन्हें मुफीद मालूमात मुहैया की जा रही है। दिस इज़ रियली वेरी अमेजिंग बिकॉज इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ एक ही रूफ के अंदर हैं और इवन दो HEC यहाँ पे है कि डिग्री लें और साथ ही टेस्ट करवाएं, सो दैट इज़ सो अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला और बहुत ज़्यादा मुझे जो है यहाँ पे एक्सपोजर मिला, बहुत नॉलेज मिला कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मैं कितनी जगहों को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। नौजवानों का कहना था कि इस तरह की एक्सपो से तालीम के हवाले से दुरुस्त सिमत का तयन करना आसान हो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। एक बार फिर आपको बताएंगे, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि अमरीकी सदर के दस्तखत बेवकूफ़ और बेकार हैं। एक तहरीरी पैगाम में उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुआहदों की बार बार खिलाफ वर्जी से ये जाहिर होता है कि अमरीकी सदर के दस्तखत बेवकूफ़ और बेमानी हैं। ये बयान ईरान के सरकारी TV से जारी किया गया है। बयान में मुश्तबा खामनाई ने कहा कि मुफाहमत की याददाश्त MOU ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमरीकी सदर के दस्तखत न सिर्फ बेवकूफ़ हैं बल्कि उनकी कोई अफादियत नहीं है। अमरीकी रवैये ने एक बार फिर ये बात साबित कर दी है कि उसके रवैये में गुंडागर्दी, तसल्लुत और वहशीपन भरा हुआ है। मुश्तबा खामनाई ने एक बार फिर अमरीका को शैतान बुजुर्ग के नाम से मुखातिब किया। कहा, जराइम और वादा खिलाफियों का ये तारीख तजुर्बा अमरीका की बददियानती, गैर माकूलियत और नाकाबिल एतमाद होने और पस्ती का एक और ठोस सबूत है। इस्लामाबाद में PFUJ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में कौड़े खाने और मुज़ाहमत की अलामत समझे जाने वाले सीनियर सहाफ़ी नासिर ज़ैदी ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। इस्लामाबाद में PFUJ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में कोड़े खाने वाले और मुज़ाहमत की अलामत समझे जाने वाले सीनियर सहाफ़ी नासिर ज़ैदी ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। साबिक़ सेक्रेटरी जनरल PFUJ नासिर ज़ैदी ने कहा कि सेक्रेटेरिएट सहाफ़ियों के लिए सेंटर ऑफ लर्निंग और सिंबल ऑफ फ्रीडम बनेगा। इस मौका पर सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना था कि आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय की जितनी खराब सूरत हाल आज है, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती।